پچھلی مجلس میں دو حدیثیں ہم نے دیکھی. ایک صحیح البخاری سے اور ایک صحیح مسلم سے، اور ان دونوں حدیثوں میں جو بات بیان کی گئی ہے، جو حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کے لیے تعلیم میں آسانی پیدا کی جائے، مشکل سے بچا جائے، اور لوگوں کو رغبت دلائی جائے، ان کو دین سے، علم سے متنفر نہ کیا جائے. اور امام البخاری کی سند میں جو راوی ہیں، امام مسلم کی سند میں دوسرے راوی ہیں. امام البخاری محمد بن بشار، یحییٰ بن سعید، شعبہ، ابو طیاح، انس بن مالک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے حدیث بیان کر رہے ہیں، اس سند سے حدیث بیان کر رہے ہیں. لیکن امام مسلم ابو بکر ابن ابی شیبہ اور ابو قریب، اسی طرح سے وہ ابو اسامہ برید ابن عبداللہ، اور اسی طرح سے ابی بردہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے بیان کر رہے ہیں. تو کبھی ایک حدیث دو سندوں سے بھی آتی ہے، بلکہ کئی سندوں سے بھی آتی ہے، بلکہ بعض حدیثوں کے سلسلے میں علماء نے 30، 40، 50، 60، 70 سندیں بھی جمع کی ہیں، اور مستقل ایک ایک حدیث کے لیے ایک کتاب لکھی گئی کہ کتنی سندوں سے یہ حدیث آئی ہے. ایسا بھی کام علماء نے کیا ہے. اس صورت میں ضمناً ایک چیز میں یہاں مناسب سمجھتا ہوں بتاؤں، پھر آگے ہو سکتا ہے اس کی ضرورت پڑے، کہ اگر ایک حدیث کئی سندوں سے آتی ہے، جیسے یہاں یہ بات آئی کہ ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا، اس بات کو بیان کرنے والے یہاں دو راوی ہیں. صحابی میں سے ایک صحابی کون سے ہیں؟ ابو موسیٰ اشعری، اور دوسرے کون ہیں؟ انس بن مالک. یہ ان کی اپنی سند ہے، امام مسلم اور یہ امام البخاری. اگر کسی روایت میں ایسا ہو کہ وہ روایت دو الگ الگ صحابی بیان کر رہے ہیں، تو ان دو روایتوں میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے لیے شاہد ہیں. اگر ایک ہی بات، ایک ہی روایت دو الگ صحابہ سے آتی ہے، تو ایسی روایت کو کہا جاتا ہے کہ اس کا ایک شاہد ہے یا اس کا ایک شاہد ہے. اور شاہد اس روایت کو کہتے ہیں جو ایک صحابی کی روایت والی بات دوسرے صحابی بھی بیان کر رہے ہیں. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صحابی سے کئی سندوں سے وہ روایت آتی ہے، پھر کسی نے روایت کیا، اس کی اپنی سند، دوسرے کی اپنی، تیسرے کی اپنی. تو اب اس میں صحابی سب میں کیا ہیں؟ کامن ہیں. مان لیجیے عبداللہ بن مسعود ہیں یا کوئی اور صحابی ہیں، تو صحابی ایک ہی ہے، اور اس صحابی سے روایت کرنے والی کئی اور سندوں سے وہ روایت آ رہی ہے. تو ان سندوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ اس کے لیے کیا ہے؟ متابع. اس کو کہتے ہیں شاہد. اب دیکھیے فرق، اور شاہد اور متابع میں فرق کیا ہے. کچھ لوگوں کے لیے درس بہت بھاری ہوگا، اس لیے کہ اس میں اتنی اصطلاحات ہیں، اور چونکہ مجھ کو موضوع یہی دیا گیا ہے، اس سے میں فرار تو نہیں اختیار کر سکتا کہ سنت کی اہمیت پہ بولوں یا کسی اور چیز پہ. یہ موضوع ہے ایسا کہ اس میں بہت سارے نئے الفاظ آپ کے سامنے آئیں گے. گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ کو پہلی مرتبہ اس میں نیاپن لگے گا، لیکن کم سے کم معلوم تو ہوگا کہ حدیث پہ کتنا کام ہوا ہے. کبھی کوئی آدمی آ کے آپ کے دل میں شک پیدا کرنے کی کوشش کرے حدیث کے بارے میں، تو آپ کو واقعی معلوم ہوگا کہ نہیں، حدیث کے بارے میں بہت خدمت کی گئی ہے،
اور بہت اس کو پرکھا گیا ہے، بہت اس کے اوپر علوم کتنے سارے اس سے جڑے ہوئے ہیں، اور تب جا کے حدیث ہم تک پہنچی ہے، تب جا کے حدیث کو ہم مانتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اس طرح سے آپ یاد رکھنے کی کوشش کریں، کوئی لکھتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو ایک حدیث یہاں پر جیسے ہم نے دیکھا کہ امام البخاری نے روایت بیان کی، اور امام البخاری کی روایت ہے انس ابن مالک سے، وہی بات ہے صحابی انس ہیں، وہی بات نقل کرتے ہیں امام مسلم، انہوں نے کس صحابی سے لی ہے؟ ابو موسیٰ اشعری سے۔ تو ان کی پوری اپنی ایک سند ہے، ان کی پوری اپنی ایک سند ہے۔ تو ایک ہی بات دونوں محدثین تک الگ الگ سندوں سے آئی ہے، اس سے بات کی تاکید اور بڑھ جاتی ہے، اور اس کی سچائی کا یقین اور زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ ایک روایت جب کئی کتابوں میں الگ الگ سندوں سے آتی ہے تو یقین بڑھ جاتا ہے کہ دیکھو کتنی سندوں سے یہ روایت آئی ہے، کیونکہ اتنے سارے لوگ جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں کہ ان کے پاس مستقل ایک چین اور ایک چینل سے حدیث آئی ہے، ان کے پاس ایک مستقل اور سند سے وہ بات پہنچی ہے۔ تو اب اگر ایسی صورت میں صحابی ایک ہوں اور بعد والے کئی اس کو اپنی اپنی سند سے بیان کریں تو کئی حدیثیں ہو گئی وہ، تو ایک سند سے آنے والی روایت کو دوسرے کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ اس کے لیے دو لفظ ہیں، ایک شاہد اور دوسرے متابع۔ شاہد اس کو کہیں گے شاہد میں صحابی کامن ہوتے ہیں اور متابع میں صحابی میں شاہد میں صحابی ایک الگ الگ ہوتے ہیں اور متابع میں صحابی ایک ہوتے ہیں، لیکن سندیں بعد میں بدل جاتی ہیں، آگے جا کے تابعی دو ہوں گے، تابعی سے اور لوگوں نے روایت کی، تو یہ ایک دوسرے کے لیے متابع کہلاتے ہیں، لیکن شاہد میں دو صحابی ایک ہی بات بیان کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بعد میں کام آئے گا، ہم بتائیں گے کب کام آئے گا، جب حسن لغیر ہی اس کو حدیث کو بیان کیا جاتا ہے، وہاں پہ اس کی ضرورت ہوتی ہے، دو ضعیف حدیثیں مل کے حسن کے درجے کو پہنچتی ہیں، آگے ہم اس کو دیکھیں گے۔